غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا، اس حوالے سے ہم نے کئی چیزیں سنی تھیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 46 سے 39 کے حوالے سے جو 6 ضروری باتیں ہیں جن سے بندے کو کامیابی ملتی ہے دنیا میں آخرت میں، اور غزوہ بدر میں بھی جو کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اور اس میں بھی انہی 6 باتوں کا عمل دخل تھا کہ 3 وہ کام جو کرنے والے ہیں، 3 وہ کام جن سے بچنا چاہیے۔ تو کچھ چیزیں تو ہم نے سن لی تھی۔ اب جن باتوں سے بچنا چاہیے ان میں ایک ہے تکبر کا نہ ہونا، چونکہ کافروں کو بڑا تکبر تھا کہ ہمارے پاس اتنی تعداد ہے اور جنگجو ہیں، مضبوط جنگی گھوڑے ہیں، تلواریں، سارا سامان پورا ہے، تو ان کو ایک غرور تھا، تکبر تھا اپنے بازوؤں پر، طاقت پر، عقل پر، پیسے پر، ذہانت پر، تو ان کو اس وجہ سے بھی شکست ہوئی۔ اور یہ صرف ایک بدری واقعہ ہی نہیں بلکہ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں۔ جس نے بھی تکبر کیا، غرور کیا، اس کا سر نیچے ہی ہوا ہے۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اس نے کہا تھا کیا حال ہوا فرعون کا، پانی میں غرق ہو گیا، غرور ٹوٹ گیا۔ نمرود نے سر اٹھایا، تکبر کیا، مچھر کے ذریعے اللہ نے ہلاک کر دیا اور اذیت دے دے کر ہلاک کیا۔ قارون نے کہا میرا مال ہے، میں نے اپنے علم کی وجہ سے حاصل کیا ہے، اس کا کیا حشر ہوا۔ ابو جہل نے تکبر کیا، اور یہ اتنا مغرور تھا ابو جہل کہ جب یہ مارا گیا، اس کا سر قلم کرنے لگے تو اس نے کہا تھا ذرا نیچے سے قلم کر لو، یعنی میرے سر کے ساتھ ذرا گردن کا زیادہ حصہ ہونا چاہیے، یعنی ایسا متکبر تھا، فرعون سے بھی بڑھ کے تھا یہ ظالم۔ کہتا تھا تاکہ پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے، سارے تھوڑا نیچے سے قلم کرنا سر، آخری بار اس نے یہ کہا۔ اس کو بھی بڑا غرور تھا، لیکن 2 ننھے بچوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ سچ ہے کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے، بس اللہ کے حضور سر جھکا کے رکھیں، عاجزی کے پیکر بن کے رہیں۔ یقین مانیے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، طاقت بھی اللہ کی ہے، قوت بھی اسی کی ہے، صحت بھی اسی کی دی ہوئی ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ اللہ پاک نے 15ویں پارے میں سورہ کہف میں ایک سب کا اس واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ 2 شخص تھے، اس میں ایک کافر تھا، ایک مومن تھا۔ کافر مالدار تھا، اس کے 2 باغ تھے، ان میں انگوروں کی بیلیں تھیں، کھجوروں کے درخت تھے، اور ان میں کھیتی بھی اگایا کرتا تھا، باغوں کے بیچ میں نہر بھی تھی، یہ دونوں باغات پورا پھل دیا کرتے تھے۔ اس بدبخت کافر پر مال کا نشہ چڑھا اور اس نے تکبر کیا، غرور کے نشے میں بپھر کر مومن کو تانے دیے، کہا جس کا ذکر قرآن میں 15ویں پارے میں سورہ کہف کی آیت نمبر 35 میں ترجمہ کنز العرفان کہ میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا۔ اس کافر نے یہ کہا کہ میرا گمان ہے کہ میرا باغ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ مومن بندے نے اسے بہت پیارا جواب دیا۔ پہلے تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس مال ہے تو کیا ہوا، اللہ پاک نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تم مالدار ہو کر بھی احسان فراموش ہو، مگر میں اپنے رب کریم کا فرما بردار ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ پھر جہاں تک تمہارے باغوں کا معاملہ ہے تو یاد رکھ، تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرما دے۔ پھر نتیجہ وہی نکلا جو ہمیشہ غرور کا نکلا کرتا ہے، اس کے باغات پر آفت آئی اور اس کے دونوں باغ تباہ و برباد ہو گئے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ تو اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا، اس لیے ہمیں چاہیے کبھی اترایا نہ کریں، ہمیشہ عاجزی کے پیکر بن کر رہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے، وہ ہے ریاکاری۔ اللہ پاک نے مزید فرمایا اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے، یہ کفار مکہ کی شکست کا دوسرا سبب ہے، ریاکاری، دکھاوا، نام و نمود۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم نام و نمود سے ہمیشہ بچتے رہیں، دکھاوے سے ہمیشہ بچتے رہیں، کہ جو دکھاوا کرتا ہے نا تو دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے، آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی دکھاوا کرتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت آ گئی ہے، یا خود ہی شو ہو جاتا ہے، وہ تو الگ بات ہے۔ خود ہی اگر شو ہو گیا تو بھی نقصان دہ ہے اس کے لیے۔ اگر اس نے جان بوجھ کے شو کیا کہ میں تو اب ڈیلی اتنا کما رہا ہوں، ادھر ایک ہمارے ہیں محلے میں، وہ روزانہ آن لائن تقریباً 10 لاکھ 11 لاکھ ڈیلی کا کما رہے تھے، آن لائن فون پہ ہی جو لوگ کام کرتے ہیں آن لائن۔ پھر کیا ہوا، جب 1 سال خوب کمایا، اب شو ہو گیا، شو ہو بھی گیا، کچھ شو خود کر دیا، بہترین یہاں پہ سیکٹر 4 میں گھر بھی لے لیا،
گاڑی بھی بہترین آ گئی، باقی لائف سٹائل بہترین ہو گیا، غریبی سے امیری کی طرف آ گئے۔ اب کسی نے ایسا جادو کیا، اب کئی مہینے سے 1 روپیہ نہیں آ رہا، وہ سارا ٹھپ ہو گیا۔ اب وہ آئے دن آتے ہیں، وظیفہ بتائیں، کوئی تعویذ بتائیں، کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ معاملہ ہوتا ہے اس دور میں، جو دکھاوا کرے گا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، اسے چور ڈاکو نہیں چھوڑیں گے، رستے میں چلتے چلتے موبائل لے جاتے ہیں، پرس چھین لیتے ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، دن دہاڑی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں۔ اور پھر اس دور میں بندہ شو کرے اپنے آپ کو، میں جی لاکھ کما رہا ہوں روزانہ کا، یا میں روز اتنے کما رہا ہوں۔ تو پرتے میں رہے اور زندگی عزت سے گزرتی ہے تو وہی بہتر ہے۔ زیادہ شو آف کریں گے تو یہ دولت جو ہے انسان کی دشمن بن جاتی ہے، پھر بندہ گارڈ لے لے کے گھومتا ہے اور پھر بھی خطرے ہی رہتے ہیں، ساتھ 4 10 گارڈ رکھے ہوتے ہیں، پھر بھی ہر کے دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے ادھر سے گولی آ جائے گی، ادھر سے آ جائے گی، تو یہی گاڑی میری جو ساتھ میں بک نہ جائے، میں ان کو 1,00,000 تنخواہ دے رہا ہوں، دشمن میرے ان کو 2,00,000 پکڑائے گا اور مجھے اڑا دے گا۔ تو اس لیے پردے میں ریاکاری سے بچتے ہوئے اس طرح زندگی گزاریں گے تو اسی میں بہتری ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ ہر کام ہمارا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ نام و نمود کے ذریعے بھی اگرچہ بعض دفعہ کامیابی مل جاتی ہے، مگر وہ حقیقی کامیابی نہیں ہوتی، وہ پانی پر کھڑی ہوئی ایک عمارت ہوتی ہے جو جلدی گر جاتی ہے۔ دکھلاوا انسان کی ذلت و ناکامی کی بڑی وجہ ہے۔ کوئی نیکی کر کے اس کا چرچا کرنا، نام و نمود کی خواہش رکھنا اچھی بات نہیں، بلکہ نحوست کا سبب ہے۔ ریاکاری حقیقی کامیابی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، بلکہ یوں کہ یہ کہ وہ اسباب، وہ کام، وہ ذرائع جو ہمیں حقیقی کامیابی تک پہنچا سکتے ہیں، ریاکاری انہیں ذرائع کو ناکامی کے اسباب بنا دیتی ہے۔ یعنی ریاکاری اتنی بری بیماری ہے جو ہماری کامیابی کے سورسز کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ نماز کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بنیادی ذریعہ ہے۔ کتنے ایسے بزرگ ہیں جو نماز کی برکت سے ولایت کے بلند درجات تک پہنچ گئے ہیں، مگر یہی نماز اگر ریاکاری سے پڑھی جائے تو کامیابی کا ذریعہ نہیں، گناہوں کا ذریعہ بن جائے گی، گناہوں کا سبب بن جاتی ہے۔ قرآن کا کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے، قرآن کریم کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک قرآن کریم کے ذریعے قوموں کو عروج اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ اگر یہی قرآن کو ریاکاری کی نیت سے پڑھے، ریاکاری کے لیے حفظ کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اس پر عمل کرے، تو کیا ہوگا؟ کامیابی نہیں ملے گی، بندہ الٹا گناہوں میں پڑ جائے گا۔ مالک بن دینار بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ایک مرتبہ آپ کے دل میں خیال آیا۔ مالک بن دینار اپنے زمانہ کا ایک نام تھا، آج تک ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ مجھے مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ اس مسجد میں اعتکاف کرنے اور کثرت سے نمازیں پڑھنے لگے۔ اتنی کثرت سے نمازیں پڑھی، اتنی نمازیں پڑھنے کے باوجود کسی کی توجہ آپ کی طرف نہ گئی۔ پورا سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد غیب سے آواز آئی، اے مالک اب تمہیں توبہ کر لینی چاہیے۔ اب آپ پر حقیقت واضح ہوئی اور آپ کو احساس ہوا کہ میں نے صرف مسجد کا متولی بننے کے لیے اتنا کچھ کیا، پورا سال نمازیں پڑھی، ان میں اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی۔ یہ احساس ہوتے ہی آپ نے توبہ کر لی اور اب سے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت شروع کر دی۔ صرف 1 رات آپ نے اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی، اگلے روز سارے لوگ جمع ہو گئے مسجد کے دروازے پہ اور کہا کہ مسجد کا انتظام چلانے کے لیے نا باہمی مشورہ ہوا ہے، آپ کو متولی بنا دیا جاتا ہے۔ معلوم ہو کہ ریاکاری وہ بدترین بیماری ہے جو ہماری کامیابی کی سیڑھی کو ناکامی کا سبب بنا دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ ریاکاری سے بچنا چاہیے، دکھلاوے سے بچنا چاہیے۔ کئی لوگ مساجد میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ مجھے بھی کوئی عہدہ مل جائے، مجھے بھی کوئی، چلو گھر میں تو کوئی فکر آتا نہیں ہے تو چلے مسجد میں ہی کوئی 2 4 بندے جانیں گے، جی یہ تو فلاں صدر صاحب ہے، یہ سیکرٹری صاحب ہے، یہ متولی صاحب ہے، یہ فلاں فلاں ہے۔ تو کئی خود بول کے بھی کہتے ہیں، یہاں کے لیے بھی 4 5 سال ہو گئے، کتنے لوگ بڑھ چڑھ کے قریب ہوتے ہیں، اینڈ پہ پھر ان کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم مجھے یہ عہدہ دیں، بول کے کہہ دیتے ہیں۔ تو بیچارے اس لیے کوئی نہ کچھ خرچہ لگے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی چلو وقت دے دیا، کچھ کر دیا، نیت سم ٹائم کوئی اور ہوتی ہے، پھر بعض کا جب نہیں لفٹ ملتی تو بول کے بھی کہہ دیتے ہیں کہ مجھے یہ بنا دے، پھر کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ عہدہ دیں گے تو ہم خوب خدمت کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔
ایسا کہنے والے موجود ہیں، تو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ جو کہتے ہیں نا میں فلاں چیز کا اہل ہوں، وہ اپنی نااہلیت کی دلیل دے دیتا ہے، تو کہتا ہے مجھے یہ عہدہ دے دیا جائے، مجھے یہ دے دیا جائے، تو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ اور کتنے ایسے تھے، یہاں ہوتا اکا دکا ہے، وہ اپنا گروپ تیار کرتا ہے چند ایک کو، وہ پھر پوری پروپیگنڈا اور یہ سارے سسٹم کرتا ہے۔ تو کتنے لوگوں نے کوششیں کی کہ ہمیں یہ عہدہ دے دیا جائے، ہمیں یہ دے دیا جائے، پھر ہم کریں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے کر لو جو کرنا ہے، وہ مسجد کی خدمت کرو، استنجا خانے صاف کرو، وضو خانہ صاف کرو، صفائی ستھرائی کرو، وہ پیسے دو، چندے پیسہ ڈالو، نظام چلو، کس نے روکا ہے؟ کہتے نہیں عہدہ ملے گا تو کر لیں گے، پھر وضو خانہ بھی صاف کریں گے، استنجا خانہ بھی صاف کر لیں گے، بس آپ یہ عہدہ دے دیں، اس کے بعد ہم یہ کر لیں گے، ماہانہ خرچات بھی بتا دیں کتنے، وہ بھی ہم کر لیں گے۔ لیکن چونکہ وہ مقصد ہوتا ہے عہدہ، تو ہمیں تو اخلاص والے بندے چاہیے جو اللہ کی رضا کے لیے چلے۔ ہمیں صرف اللہ کی رضا والے تھوڑے سے ہوں گے نا، وہ کئیوں پہ بھاری ہو جائیں گے۔ اللہ کی رضا والے ہی دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ تو ہمیں ہمیشہ ریاکاری، دکھلاوے، نام و نمود، عہدے سے، شہرت سے بچتے رہنا چاہیے۔ پہلے دور کے مسلمانوں کی کامیابی کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ کسی اور چیز کے طلبگار نہیں تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے تھے۔ جبکہ ہماری ناکامیوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا چاہتے ہیں، پیسہ چاہتے ہیں، منصب چاہتے ہیں، نام چاہتے ہیں، دکھلاوے کے لیے۔ شادی بیاہ ہے تو دکھلاوا، غمی خوشی میں دکھلاوا، ہر موقع پہ لوگ کیا کہیں گے، رواج یہ ہے، لوگ یہ کرتے ہیں، ہم اس لیے یوں کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ کی رضا کب ہوگی؟ وہ کس معاملے میں ہوگی؟ ہر معاملے میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، دنیا ہی کو دیکھ رہے ہیں، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو۔ امیر اہل سنت یہ لکھتے ہیں نا، مل کے پڑھ لیتے ہیں، نیند جڑ جائے گی۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، آمین بجاہ رسول اللہ۔ مزید ہے آخری اور چھٹی چیز جس سے بچنا ہے۔ 3 کام وہ تھے جو غزوہ بدر کے حوالے سے جو آیت اتری سورہ انفال کی آیت نمبر 46 اور 47، اس میں 6 کام بتائے گئے۔ 3 کام جن کو کرنا ہے، 3 کام جن سے بچنا ہے۔ تیسرا وہ کام جس سے بچنا ہے وہ ہے راہ خدا سے روکنے سے بچنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے۔ یہ کفار مکہ کی ناکامی کا تیسرا سبب تھا۔ کفار مکہ اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے، لوگوں کو راہ دین سے ہٹانے کے لیے نکلے تھے، جبکہ صرف 313 کا لشکر اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نکلا تھا۔ لہذا کفار کو عبرتناک شکست ہوئی، اور یہ 313 جو اللہ کے دین کی سربلندی چاہتے تھے انہیں عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ تو ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا کہ اے ایمان والوں، کفار مکہ کی ناکامی کا سبب تمہارے سامنے ہے، تم ہرگز ایسا نہ بننا، ہرگز راہ خدا سے روکنے والے مت بننا، ورنہ جیسے کفار مکہ کا عبرتناک انجام ہوا، عبرت کا نشان بن گئے، تم بھی ناکامیوں سے دوچار ہو جاؤ گے۔ آج کل یہ بلا بھی ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ خواہ مخواہ نیکی کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہوتے ہیں، بالخصوص والدین بھی روکتے ہیں اپنے بچوں کو کہ زیادہ ہی نیک بن رہے، مولوی بن رہے، عزیز رشتہ دار نیک راستے پر چلنے والے کو تانے دیتے ہیں، دوست احباب اسے ستاتے ہیں۔ مثلا کسی نے داڑھی رکھ لی، جلی کٹی سنائیں گے اس کو، امامہ شریف سجا لیا، سنت کے مطابق لباس پہننے لگا، اسے نیک کاموں پر کوسا جاتا ہے۔
اسی طرح والدین اپنی اولاد کو نیک راہ سے روکتے ہیں، علم دین سیکھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں عالم کورس کرنا ہے، کہتے ہیں نہیں کرنا، کہتے ہیں حافظ بننا ہے، کہتے ہیں نہیں مولوی بن جائے گا، ادھر کالج میں داخلہ لیں، اسکول میں پڑھنے۔ تو ایسوں کو سمجھنا چاہیے، سنبھلنا چاہیے، جو نیکی کے راستے سے اپنی اولاد کو روکتے ہیں۔ جو نالائق ہوگا، نارمل ہوگا، اس کو مدرسے میں ڈال دو، حافظ بنا دو، اس کو عالم بنا دو۔ جو ذہین ہوگا اس کو اچھے والے اسکول میں جہاں 30,000 فیس ہوگی، 50,000 فیس ہوگی، وہاں ڈالو۔ تو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔